بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی حدیث میں تمام ناظرین اکرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے مال و دولت کی آزمائش۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا جس میں ان کو مال و دولت کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ ابتلاء آزمائش مومنین کے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں سے آزماتا ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ ایمان کی قبولیت میں کون اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس ایمان کو قبول کرنے والا ہے اور کون صرف ظاہر پر اکتفا کرنے والا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد گرامی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو بخاری شریف میں بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص اقرع و اعمی، کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ، ایک کوڑی، ایک اندھا اور ایک گنجا، اللہ رب العزت نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ تو پہلے وہ ابرص کے پاس آیا، کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا ایو شیء احب الیک، کہ اے بندے تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال لون حسن و جلد حسن، تو وہ کہنے لگا کہ خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد۔ قد قذرنی الناس، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اگر مجھے رنگ اور اچھی خوبصورت جلد میسر آ جائے تو لوگوں کی یہ کراہت مجھ سے دور ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ففسحہ فذہب عنہ، تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ ساری تکلیف دور ہو گئی۔ فأوتی لونا حسنا و جلدا حسنا، اس کو خوبصورت جلد اور خوبصورت رنگ عطا فرما دیا گیا۔ پھر فرشتے نے اسے کہا ای المال احب الیک، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الابل، اس نے کہا اونٹ، او قال البقر، یا اس نے کہا گائے۔ یہ راوی اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ ابرص کو اونٹ کی بات ہوئی یا اقرع جو گنجا تھا اس کے لیے اونٹ کی بات ہوئی۔ فقال ایو شیء احب الیک، تو اس نے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو احدہما، ان میں سے ایک شے، الابل یا البقر اس نے کہا، اور دوسرے نے شخص نے البقر کہا اور اس نے الابل کہا، اونٹ کہا۔ فأوتی ناقۃ عشرا، تو اس کو ایک حاملہ اونٹنی عطا کر دی گئی۔ فقال، اور فرشتے نے کہا یبارک لک فیہا، تمہارے لیے اس میں برکت دی جائے گی، اللہ رب العزت تمہیں اس مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ وأتی الاقرع، پھر اس کے پاس گنجے کے پاس آیا، فقال ایو شیء احب الیک، فرشتے نے اس سے بھی اسی طرح پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ قال شعر حسن، تو اس نے کہا خوبصورت بال، ویذهب عنی ھذا قد قضی الناس، کہ یہ مجھ سے تکلیف دور ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ قال فمسحہ، فرشتے نے اس کو بھی ہاتھ پھیرا، فذهب وأوتی شعرا حسنا، تو وہ تکلیف اس سے دور ہوگی اور اس کو خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا فأی المال احب الیک، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال البقر، تو اس نے کہا گائے۔
फ़आताहु बकरतन हामिलन, तो फरिश्ते ने एक हामला गाय उसको भी अता कर दी। वक़ाल युबारक लक फ़ीहा, और साथ दुआ दी कि तुम्हारे लिए इसमें बरकतें अता फरमाई जाएंगी। वातल आमा फ़काल अय्यु शैइन अहब्बु इलैक, फिर तीसरे शख्स जो नाबीना था, जिसकी आंखें नहीं थी, उसके पास वो आया और उसको कहा अय्यो शैइन अहब्बु इलैक, तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है। काला यरुद्दुल्लाहु इलैया बसरी फ़उबसिरु बिहिन्नास, तो कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरी बसारत, मेरी आँखें, मेरी बिनाई वापस कर दे ताकि मैं भी लोगों को देख सकूं। काला फ़मसहु फ़रद्दल्लाहु इलैहि बसरहु, तो फरिश्ते ने उसको हाथ से मस किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको उसकी बसारत वापस लौटा दी। काला फ़अय्युल माल अहब्बु इलैक, फरिश्ते ने उसे भी वही सवाल किया कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे पसंद है माल में से। काला अल गनम, तो उसने कहा कि बकरियाँ। फ़ाता व शातन वालिदन, तो एक हामला बकरी फरिश्ते ने उसे भी अता कर दी। फ़उनत जहाज़ान व वल्लद हाज़ा, तो ये जो जानवर उनको तीनों को अता किए गए, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको बढ़ोतरी अता की, उनके बच्चे पैदा हुए, उसमें इजाफ़ा होता गया। फ़कान लिहाजा वादन मिन एबिलिन व लिहाजा वादन मिन बकरिन व लिहाजा वादन मिन अलगनम, तो एक के पास एक वादी ऊँटों से भर गई, दूसरे के पास गायों से वादी भर गई, तीसरे के पास बकरियों से पूरी वादी भर गई। यानी इतनी कसरत के साथ मालिकुल मुल्क ने उसमें अपनी करम नवाजी फरमाई और उस माल को बढ़ोतरी अता फरमाई। सुम्मा अतल अबरसा फ़ी सूरत ही वहयती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये अल्लाह करीम की अताएँ थीं। अल्लाह कसरत के साथ देकर आज़माता है। फ़क्र भी आज़माइश है, लेकिन माल की कसरत भी बहुत बड़ी आज़माइश है। फ़क्र में शायद इतनी बड़ी आज़माइश ना हो जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल की कसरत देकर आज़माता है। तो मालिकुल मुल्क ने माल की कसरत अता की और फिर फरिश्ते को भेजा। फरिश्ता उसी हालत और उसी शक्ल में वो पहले शख्स के पास आया जो कोढ़ी था, जिसको अब बर्स का मरज़ था। तो उसको आके कहने लगा फ़काला रजुलन मिस्कीन तक़त्तात बी अल हिबाल फ़ी सफ़री, मैं मिस्कीन आदमी हूँ और मेरा ज़ादेरा, मेरा सफ़र का सामान ख़त्म हो गया है। फ़ला बलाग अल यौम इल्ला बिल्ला सुम्मा बेका, आज मंज़िल मक़सूद तक पहुँचने के लिए अल्लाह के सिवा और तेरे सिवा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। असअलुका बिल्लज़ी आताकल्लाहुल हसन वल जिल्दल हसन वल माल बईरन अतबल्लगु अलैहि फ़ी सफ़री, तो कहने लगा कि मैं तो इससे उस अल्लाह के ज़ात के नाम पर सवाल करता हूँ जिसने तुम्हें खूबसूरत रंग, खूबसूरत जिल्द और ये ऊँटों की सूरत में माल अता किया ताकि मैं इसके ज़रिए से अपने सफ़र में अपनी मंज़िल व मक़सूद तक पहुँच जाऊँ। फ़काल लहू, तो वो जवाब देने लगा इन्नल हुकूका कसीरतुन, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं जितनी मेरी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय अपने किल्लत माल का शिकवा ही हमेशा करता है। फ़काल लहू कन्नी आरिफ़ुका, तो फरिश्ते ने उसे कहा कि मैं शायद तुम्हें पहचानता हूँ। अलम तकुन अबरासा, क्या तू बर्स का मरीज़ नहीं था। यकज़रुकन्नासु फ़कीरन, लोग तुझसे नफ़रत करते थे। फ़आताकल्लाहु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर तुम्हें अताएँ की। फ़काला, तो वो कहने लगा लक़द वुर्रिस्तो काबिरन अन काबिरन, मैं तो जद्दी पुश्ती नवाब चला रहा हूँ और ये मेरे पास जो माल व दौलत है ये आज का नहीं है, ये मुझे विरासत में मिला है और जद्दी पुश्ती मैं अमीर कबीर आदमी हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम,
یہی وہ بہت بڑا سوچ اور فکر کا گھٹیا پن ہے کہ انسان اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتا، اور جب ماضی کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی عطاؤں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ فقالت، فرشتے نے اسے کہا، ان کنتا کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تمہیں اسی حالت میں واپس لوٹا دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، پھر اسی شکل میں اور اسی صورت میں پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور اسے بھی اسی طریقے سے سوال کیا جس طرح وہ کوڑی شخص کو آ کے سوال کیا تھا۔ فقال له مثل ما قال لہذا فرد علیہ مثل ما رد علیہ ھذا، تو جس طرح پہلے نے فرشتے کو جواب دیا تھا، اس کو بھی اس شخص نے اسی طریقے سے وہی جواب دیا جو پہلے والے نے جواب دیا تھا۔ فقال، فرشتہ کہنے لگا، ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں واپس لوٹا دے جس طرح تو پہلے حالت میں تھا۔ تیسرے شخص کے پاس جو نابینا تھا، فرشتہ اسی حالت اور صورت میں اس کے پاس بھی آیا اور اس کو کہا، رجل مسکین، کہ میں غریب شخص ہوں، وابن السبیل، اور مسافر ہوں، وتقطعت بی الجبال فی سفری، اور میرے سفر کے سامان مجھ سے منقطع ہو گئے ہیں، فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک، اب میرے پاس منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اللہ کی ذات کے سوا اور پھر تیرے سوا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک شاۃ، میں اس اللہ رب العزت کی ذات کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں تمہاری بصارت واپس کی، میں ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچوں۔ فقالا، تو وہ کہنے لگا، قد کنت اعمیٰ، میں تو نابینا تھا، میری تو بصارت ہی نہیں تھی۔ فرد اللہ بصری، میرے رب کریم نے، اللہ رب العزت نے میری بینائی واپس فرمائی۔ وفقیراً، میں محتاج تھا، فقد آتانی، اور اغنانی، اور مجھے مالک الملک نے اس غنا سے نوازا، اتنی دولت دی، اتنی کرم نوازیاں مجھ پر فرمائیں۔ فخذ ما شئت، اب تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے کہ میرے مال میں سے جتنا لے جانا چاہتے ہو تم لے جاؤ۔ فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، اللہ کی عزت کی قسم، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، اللہ کے نام پر جو جتنا تو لے جائے گا میں سارا کچھ تمہیں خوشی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فقال امسک مالک، فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، فانما ابتلیتم، تمہیں آزمایا گیا تھا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا۔ فقد رضی اللہ عنک، اللہ رب العزت تم سے راضی ہو گیا، اور تمہارے طرح کے دو دوسرے بندوں جن کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا ان سے اللہ ناراض ہوا۔ معزز ناظرین گرامی کا، اللہ رب العزت کی عطائیں بہت بڑی آزمائش ہیں، ان آزمائشوں میں مالک الملک کو، اپنے حقیقی مالک کو یاد رکھنا، یہی بندگی اور ایمان کا تقاضا ہے۔ جس شخص کو اللہ نے مال کے ذریعے سے آزمایا ہے، یہ بہت بڑی مشکل صورت ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ سارا اس کے مالک کی عطائیں ہیں، اور اس کو مالک کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور ہر شے کی نسبت اپنے مالک الملک کی طرف کرنی چاہیے کہ میرے پاس تو جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کریم کی عطائیں ہیں، اور یہ میرے پاس امانت ہے، میں اگر واپس بھی کروں گا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے مالک کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اس کو اگر واپس کر دوں تو اس میں کون سا بڑا کمال ہے۔ یہی بندگی ہے، یہی ایمان کا نور ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت یہ سوچ فکر عطا کرتا ہے وہ پھر دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رب ذوالجلال کی رضا اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں مال کی آزمائش میں اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔